بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس تاریخی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہیں سید احمد بریلوی، جو 1786 میں پیدا ہوئے اور ان کی شہادت جو ہے وہ 1831 میں ہوتی ہے۔ سید احمد بریلوی جو ہیں یہ رائے بریلی کا ایک علاقہ تھا، موجودہ اگر ہم اتر پردیش انڈیا کی بات کریں وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ مشہور ہیں کہ آپ نے ایک جہاد موومنٹ یا تحریک جہاد چلائی۔ آپ کی جو تحریک جہاد تھی اس کے پیچھے جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں اسلام کو فروغ دیا جائے، ایک آپ کہہ لیں اثر نو اسلام کی تبلیغ آپ نے کی۔ یہ وہ دور تھا 19ویں صدی کا جس میں ہندوستان میں جو مغل رول تھا یا مغلیہ دور حکومت تھا وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا تھا۔ مغل دور حکومت کے زوال میں تقریباً 150 سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران سید احمد بریلوی نے جو جہاد موومنٹ شروع کی یا تحریک جہاد شروع کی، اس میں جو غالب ہمیں اثر نظر آتا ہے وہ تھا اورنگزیب کا، ان کے اوپر تھا، شیخ احمد سرہندی کا اس کے اوپر اثر تھا، اور شاہ ولی اللہ سے کافی یہ انسپائر تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جو جہاد موومنٹ شروع کرتے ہیں، اس میں تقریباً 80,000 آپ نے مجاہدین اکٹھے کیے۔ ان مجاہدین نے مقابلہ کرنا تھا دوسری طرف یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں حکومت تھی رنجیت سنگھ کی، پنجاب کے ساتھ یہ موجودہ پاکستان کا اگر خیبر پختونخوا کا علاقہ یا اس وقت کا NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا علاقہ دیکھیں، یہ بھی اس کا حصہ تھا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو وہاں پہ وہ رنجیت سنگھ اپنا پھیلاؤ کرنا چاہتا تھا اپنی سلطنت کا، اس کو روکنے کے لیے اور انگریزوں کے خلاف ایک بڑی طویل جدوجہد کی سید احمد بریلوی نے۔ سید احمد بریلوی نے جو 80,000 اپنی ایک فورس بنائی اور اس میں ان کے کمانڈر تھے یار محمد۔ یار محمد ایک مسلمان سپہ سالار تھا۔ اس سپہ سالار نے یہاں پہ بغاوت کی اور اس بغاوت کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس جہاد موومنٹ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اصل مارکہ جو جہاد موومنٹ کا ہے وہ لڑا جاتا ہے بالا کوٹ کے مقام پر۔ بالا کوٹ موجودہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ یہاں پہ 1831 میں جو سکھ فورسز تھیں ان کے درمیان اور سید احمد بریلوی کی فورسز کے درمیان ایک مارکہ لڑا جاتا ہے، جس میں سید احمد بریلوی جو ہیں وہ اور ان کے باقی جو ساتھی تھے وہ شہید ہو جاتے ہیں 1831 میں۔ سید احمد بریلوی کی جو یہ جدوجہد تھی ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اور جو غیر مسلم رول تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، اس سے مسلمانوں کو کافی تقویت ملی۔ لیکن چونکہ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کا تقریباً آپ کہہ لیں ہندوستان میں زوال قریب پہنچ چکا ہوا تھا، اور بالآخر جو مغل رول ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے 1857 میں، لیکن سید احمد بریلوی جو ہے یہ ایک بڑی زبردست شخصیت کے طور پر اب بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ قوموں کے اندر جب بھی آپ بہتری لاتے ہیں تو اس کے لیے اتحاد اور مقصد کا حصول بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ مصمم ارادے کے ساتھ جاتے ہیں تو قوم آپ کی ایک بہتر راستے کی طرف جاتی ہے۔ تھینک یو۔